السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار تمہیں کس نے کہا تھا اپنی حیثیت سے بھی اونچی لڑکی سے دوستی کرو؟ زینب نے اسے دوبارہ سے ڈانٹا۔ اگر تم نے مجھے کپڑے نہیں دینے تو صاف منع کر دو، یوں باتیں تو نہ سناؤ، مجھے برا لگتا ہے، کومل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں باتیں نہیں سنا رہی ہوں، بس تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ دیکھو، جس طرح کا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں اس طرح کی پارٹیز زیب نہیں دیتی، اور تمہارے بابا تمہیں کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ جس دن انہوں نے پکڑ لیا یا پھر جس دن ان کو شک ہو گیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ میں کون سا باقی لڑکیوں کی طرح گھر سے باہر رہتی ہوں یا پھر کلب میں ناچتی رہتی ہوں؟ دن کے 12 بجے پارٹی شروع ہوگی اور 3 بجے ختم ہو جائے گی، صرف 3 گھنٹوں کا ہی تو سوال ہے۔ وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ تم اپنے گھر میں کیا بتا کر آئی ہو؟ یہی بتا کر آئی ہوں کہ میں کالج جا رہی ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کومل، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی بہت بڑی مشکل میں پھنساؤ گی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے مشکلوں میں پھنسنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اس رشتے کا کیا بنا؟ سکندر تو تمہارے پیچھے پاگل نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں یقین کہ وہ اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو بس باتوں سے ہی اپنا روب جھاڑتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ پھپھو جان کبھی بھی میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ چلو اللہ خیر کرے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ میں اس ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اس وقت اپنی سہیلی زینب کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ گھر سے وہ عبایا پہن کر کالج کے لیے نکلی تھی، مگر وہاں پر جانے کی بجائے وہ اپنی دوست کے گھر چلی آئی۔ زینب مالی لحاظ سے تھوڑی سی بہتر تھی، مگر وہ کافی اخلاق والی تھی اور اس نے کبھی بھی اس طرح کی پارٹیز اٹینڈ نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان چیزوں کو برا سمجھتی تھی۔ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ وہ گول گول گھومتے ہوئے دوبارہ سے بولی۔ ہاں میری جان، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اس حسن کو سنبھال کر رکھو، اپنے محرم کے لیے۔ تم کیوں ہر کسی کو اپنا دیدار کرواتی ہو؟ کیا تمہارا حسن اس قدر معمولی اور سستا ہے؟ پلیز اس طرح کا بھاشن دے کر میرا موڈ خراب نہ کرو، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا سنو، میں جا رہی ہوں، اگر میرے گھر سے کوئی کال آئے تو تم خود ہی ہینڈل کر لینا۔ کومل وہ جب کمرے سے نکلنے لگی تھی تو زینب نے اسے پکارا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اگر تم مشکل میں پھنسی تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تم جانتی ہو کہ میری ماما اس معاملے میں بہت سخت ہیں، اور میں کسی بھی غلط معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنی باتوں مکمل کر کے نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کومل جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آنے دوں گی جس دن تمہیں کوئی گواہی دینی پڑے۔ میں سب کچھ اپنے اوپر لے لوں گی، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے زینب کے گالوں پر بوسہ دیا تو وہ اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، دعا کرنا کہ وہاں پر کوئی امیر لڑکا مل جائے، اس نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے لوفرانہ انداز میں کہا۔ شرم کر جاؤ تھوڑی سی، وہ تو آتی ہی نہیں ہے، بچپن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر بہت زیادہ گرمی تھی۔ توبہ توبہ، اس جدید گرمی میں کیسے کوئی تیار ہو کر نکلے؟ وہاں تک جاتے ہوئے تو میرا سارا میک اپ ہی پگھل جائے گا، اس نے اپنا ماتھا صاف کرتے ہوئے کہا، جو منٹوں میں ہی پسینے کے قطرات کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر آٹو والے کو روکا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جویریہ کی کال آ رہی تھی۔ یار تم کہاں پر رہ گئی ہو؟ پارٹی شروع ہونے والی ہے۔ یار میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے کوئی رائڈ نہیں مل رہی، اس نے اپنے لہجے میں مسکینیت سموتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بتا دیتی، میں اپنی گاڑی بھیج دیتی۔ ابھی تم کہاں ہو؟ ابھی تو میں گھر پر ہوں۔ یار تم بھی نا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتی ہو، تم وہیں پر رکو، میں اپنی گاڑی بھجواتی ہوں۔ اس کا چہرہ یکدم ہی خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ لیے وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ بھول گئی ہو؟ زینب نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جویری اپنی گاڑی بھیج رہی ہے، اس میں بیٹھ کر جاؤں گی۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کبھی کسی دن تمہارے بھائی نے تمہیں پکڑ لیا یا تمہارے بابا نے… بس کر جاؤ، فی الحال اس طرح کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو۔
جویریہ نے اس کے لیے بلیک پراڈو بھیجی تھی۔ وہ اس میں بیٹھ کر خود کو اس کی مالکن ہی تصور کرنے لگی تھی۔ میرے پاس بھی ایک دن کی سب کچھ ہوگا، ایک دن میں بھی ان ساری چیزوں کی مالکن بنوں گی۔ اس نے جویریہ کے بڑے سے حویلی نما گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سوچا۔ لاؤنج میں لڑکیوں کا جھرمٹ تھا، وہ ان میں سب سے پیاری اور سب سے نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ جو بھی اس کو ایک نظر دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا، جبکہ جویریہ اس کے مقابلے میں ایک معمولی شکل و صورت کی مالک تھی، مگر وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کومل کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اس کی دوسری سہیلیوں سے بات کر رہی تھی، جب ان میں سے ایک لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی کہ وہ بزنس مین ہے۔ زینب نے اس کو سمجھایا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس وقت وہاں پر جویریہ کی ماما بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو جویریہ نے کہا تھا کہ وہ مسجد کے امام ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر ہنسی اور کہہ کے گونجنے لگے۔ جی، ہمارا سائیڈ بزنس ہے، اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی یہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو یقیناً جویریہ کی دادی جان تھی، مگر وہ کافی دیر سے خاموش تھی اور بس ایک چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اوہ، اچھا، ہو سکتا ہے جویریہ کی ماما نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ لنچ کب کرو گے؟ ٹائم تو ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملازمہ کو ہدایت کرنی چاہیے۔ جی آنٹی، قسم سے کچھ کریں، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ وہ اب انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی تھی اور خود کو ان میں انفٹ بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری باہر کی یونیورسٹی سے پڑھی لڑکیاں تھیں جو فرفر انگلش بول رہی تھیں، اور اسے تو ٹھیک طرح سے اردو بولنی بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو چمکا تو دیا تھا اور اپنے آپ کو قیمتی لباس بھی پہنا دیا تھا، مگر وہ ان سکلز کا کیا کرتی جو لوگوں میں فٹ ہونے کے لیے درکار تھی۔ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ جویریہ کی آزادی نے اس کے ہاتھوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مشکل مسکرائی۔ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بہو کا برا مت ماننا۔ وہ بس تھوڑی سی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا جیسے کہنا چاہا ہو کہ وہ کھسکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسی۔ تم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہو، کیا تمہارا کہیں پر منگنی ہوئی ہے؟ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ سکندر کا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، مگر اس نے فوراً ہی جھٹک دیا تھا۔ اس وقت ہی حیدر شیرازی حویلی کے اندر داخل ہو، سب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس نے ابھی ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، مگر پھر اگلے لمحے اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ حیدر شیرازی جویریہ کا بھائی تھا، سوتیلا بھائی، حد سے زیادہ مغرور انسان، خاموش طبع، اپنی منمانی کرنے والا اور کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والا۔ اسے بات کرنا پتھر کے ساتھ سر مارنے کے مترادف تھا، اور یہ بات جویریہ خود کہا کرتی تھی۔ حیدر، کہاں پر جا رہے ہو؟ ذرا ادھر آؤ۔ ماما کے پکارنے پر اس نے بیزاری سے ایک گہری سانس کھینچی اور پھر لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر موجود سب لڑکیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکیاں اس پر مر مٹنے کو تیار تھیں۔ تم بھی ہمارے ساتھ ہی لنچ کرو۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز کسی کو بھی میرے کمرے میں مت بھیجیے گا۔ جب شام کو سو کر اٹھوں گا تو کھانا کھا لوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آمنہ بیگم نے اس کو پکارنا چاہا، مگر وہ ان کی پکار پر انسنی کر گیا تھا۔ کتنا خڑوس انسان ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ دادی جان نے اس کی بات سن لی تھی، وہ کھل کر مسکرا دی۔ نہیں، میرا پوتا خڑوس نہیں ہے، وہ بس لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا ہے، اور اب تم خود ہی دیکھو، لڑکیوں کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں اس کا کیا کام ہے؟ مجھے اپنے پوتے کی یہی بات تو پسند ہے۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی کیونکہ اس کی دادی نے باتیں سن لی تھیں۔ وہ کھسک کر سائڈ پر ہو گئی۔ باقی سب لڑکیاں وہاں سے چلی گئی تھیں، وہ اور جویریہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، آج کی رات تم میرے پاس ہی رکو گی۔ یار ایسے مت کہو، میرے ماما بابا کبھی بھی مجھے پرمیشن نہیں دیں گے۔ تم موبائل دو، میں تمہاری ماما سے خود بات کرتی ہوں۔
وہ بکھلا گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اپنی ماما کو بتائے بغیر یہاں پر آئے تھے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں پھر کسی اور دن آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، شام تک تو یہاں پر رکو، شام تک کے لیے ماما سے پرمیشن لے لو، باقی تم رات یہاں پر بے شک مت سونا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے زینب کے نمبر پر ایک میسج کیا تھا کہ وہ اس کے گھر کا حل کر دے، بتا دے کہ ان کی ایکسٹرا کلاس ہے، اور واپسی پر وہ لائبریری بھی جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے بابا نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ اس کے خاندان کی باقی لڑکیوں نے صرف میٹرک ہی کیا ہوا تھا، صرف وہی لڑکی تھی جو کالج تک آئی تھی۔ زینب کبھی کبھار اسے اسی چیز کا ہی احساس دلاتی تھی کہ جس دن تمہارے بابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا فیصلہ کتنا غلط ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ چلو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا پسند کرو گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اتنا سب کچھ کھایا ہے، فی الحال ہمت نہیں ہے۔ اچھا چلو، تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھو، میں ایک پارسل ریسیو کر کے آتی ہوں۔ کیا میں اس گھر میں گھوم سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، تم جہاں جی چاہے وہاں پر جا سکتی ہو، بلکہ اس کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ ماما تو کسی ضروری کام کے سلسلے میں مارکیٹ گئی ہیں، بھائی بھی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، باقی تو کھل کر انجوائے کرو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی اور اس گھر میں گھومنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے شیلف تھے جس میں کتابیں موجود تھیں۔ اسے بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی اس نے ایک ہی کتاب اٹھائی تھی کہ اسے مردانہ آواز سنائی تھی۔ میڈم کس کی اجازت کے بغیر اس کی بکس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا تو حیدر شیرازی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھ کر کھڑا غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ میں بس دیکھ رہی تھی، آپ کے اس کی اجازت سے یہاں پر آئی ہیں؟ یہاں سے جائیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے جاتی ہوں۔ جیسے وہ باہر نکلنے لگی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ کسی نے باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ شٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیرازی نے غصے سے دروازہ بجایا۔ جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولو ورنہ میں… وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، مگر دروازہ لاک کرنے والا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حیدر شیرازی نے اس کو نظر انداز کیا اور دراز میں چابیاں تلاش کرنے لگا۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اندر آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ حیدر شیرازی کی سوتیلی ماں تھی۔ انہوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ تم دونوں یہاں پر ایک ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ کومل کے چہرے پر دے مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو۔ میں نے تو تمہیں اپنی بیٹی کی دوست سمجھ کر عزت دی تھی، مگر تم نے… باقی لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جویریہ کی طرف بڑھی۔ دیکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بولنا چاہا مگر جویریہ نے بھی اس سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ حیدر شیرازی خاموشی سے بت بنا وہاں پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ رکھے تھے۔ ابھی اور اسی وقت اپنے ماں باپ کو کال کرو تاکہ میں انہیں تمہارے کرتوت کے بارے میں بتاؤں۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے قدموں میں گرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باقاعدہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آمنہ بیگم تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں نے کہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اپنے باپ کو کال کرو۔ اور تم حیدر شیرازی، تم تو کہتے تھے کہ تم بہت ہی پاک دامن ہو، اب کہاں پر گئی تمہاری پاک دامنی؟ تم نے میری بھتیجی کے کردار پر الزام لگایا تھا اور اب دیکھو کیسے ذلیل ہو گئے ہو۔ آمنہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے انداز میں کہا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ آپ جو مرضی کر لیں مگر آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتی ہیں، وہ ان کے کانوں میں جھکتا ہوا پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے لرز اٹھی، مگر فی الحال وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر شیرازی کی دادی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حویلی میں ہی مہمانوں کے لیے ایک جگہ مختص تھی، گاؤں سے بھی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی وہیں پر ہی چلے آئے۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے، جبکہ ہر کوئی چچ کر رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، آمنہ بیگم نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی، بلکہ اب تمہارے ماں باپ یہاں پر آئیں گے۔ ایسا مت کریں،
میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حیدر صاحب، آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی ہے؟ میری بس غلطی سے اس کمرے میں داخل ہو گئی، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ اسی وقت ہی آمنہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بدبخت، نظر کی آہستہ آواز میں بات کر رہی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے؟ جویریہ، تم اس کے باپ کو کال ملاؤ تاکہ اس کی بیٹی کی اصلیت ہم اس کو بتائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے گھر میں کال کی جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ اس کے بابا جان، اس کے بھائی سب اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے ان کے بھروسے کو توڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ جویریہ نے اس کی ماما کو کال ملائی اور ان کو ساری حقیقت بتائی تو وہ نارمل سے انداز میں اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، بیٹا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بیٹی کالج گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حیدر شیرازی نے ایک بار نگاہیں اٹھا کر اس نادان لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں آنٹی، وہ کالج نہیں گئی تھی، بلکہ وہ میرے گھر آئی تھی، اور ابھی بھی وہ یہیں پر ہی موجود ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کی ویڈیو کال کروا دیتی ہوں۔ آپ ایک بار اس کے بابا سے میری بات کروائیں۔ میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ ہو سکے تو یہاں پر آ جائیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت اس کے بارے میں تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زینب ٹھیک کہتی تھی کہ اسے اس طرح کے معاملات سے دور رہنا چاہیے تھا۔ جویریہ ذرا سے آگے کو جھکی اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں شہریار کو تمہارے حوالے کر دوں گی؟ یہ کہہ کر دھیمے سے مسکرا دی، اور اس وقت اس کو لگا تھا کہ کسی نے زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارا ہو۔ جس عورت پر اس نے حد سے زیادہ یقین کیا تھا، جس عورت کو اس نے اپنے سارے راز بتائے تھے، اسی عورت نے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا۔ اسی عورت نے ہی اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ جویریہ اور اس کی ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ دراصل شہریار، جو کہ جویریہ کا کزن تھا، اس نے ایک بار ایک چھوٹی سی لڑکی کو ایک پارٹی پر دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے جویریہ سے بات کی تھی کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے گھر پر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ بات جویریہ کو گوارا نہیں تھی، کیونکہ وہ خود اس سے محبت کرتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی دوست کو پھنسانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہاں تک حیدر شیرازی کا سوال تھا تو آمنہ بیگم کی اپنی سوتیلے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور ان کے سوتیلے بیٹے نے ہی ان کی بھتیجی کو ایک کلب میں پک رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، اور یہ ان دونوں کی آپس میں کی ہوئی سازش کا ہی نتیجہ تھا۔ اس کے ماما بابا وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے بابا کی طرف بڑھی اور ان کو گلے سے لگانا چاہا، مگر اس کے بھائی نے اس کو راستے میں ہی روک دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولا، ہم لوگوں کا تم جیسی بد کردار عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ ہم لوگوں کے لیے مر گئی ہے۔ اب یہ چاہے یہاں سے جہنم میں بھی چلی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ اس کو اپنی دنیا لوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب دادی جان کی آواز گونجی، ابھی اور اسی وقت حیدر شیرازی کا اس کے ساتھ نکاح کرواؤ۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ حیدر شیرازی تڑپ کر بولا، تمہاری وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے اسٹڈی روم میں داخل ہو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ خاموشی سے کرو، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا، اور یہ سمجھ آنا کہ میرا تم سے ہر طرح کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ دادی جان، آپ اس پرائی لڑکی کے لیے، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے بابا اور بھائی وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اور کچھ اور لوگ تھے جو حیدر شیرازی کے رشتہ دار تھے۔ اس نے اپنے دو دوستوں کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا۔ انتہائی سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروایا گیا تھا۔ جویریہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، وہ تو بس اس کو بدنام کروانا چاہتی تھی۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بھابھی بن کر اس حویلی میں ہی آ گئی تھی۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور اپنی ماں کو گھوٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آمنہ بیگم بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ یہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ بس اس کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔
مگر اب سب کو چن کے اپنے گلے میں پڑ گیا تھا۔ چلو اب حیدر کے کمرے میں جاؤ، مجھے ان کے کمرے کے بارے میں معلوم نہیں ہے دادی جان، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں کا نکاح جن حالات میں ہوا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ بیگم نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور میں تمہارا درد بھی سمجھتی ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ فیصلے قسمت کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے دل میں بہت سارے ارمان ہوں گے، مگر اب تمہیں اس سب کو بھی قبول کرنا پڑے گا کیونکہ یہ حقیقت کا حصہ ہے۔ وہ زور سے ان کے گلے سے لگ گئی۔ آپ مجھ پر اتنا یقین کیوں کر رہی ہیں؟ باقی سب لوگوں نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں تم ہو ہی جو میرے پوتے کو سنبھال سکتی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ ملازمہ نے اسے حیدر کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرے تھے جب وہ تھکا ہارا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی اور اپنی جگہ پر کانپنے لگی۔ اب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ اس طرح کی چال چل کر تم میری زندگی میں آسانی سے شامل ہو جاؤ گی اور میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے دوں گا؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی چال نہیں چلی، بلکہ میرے ساتھ تو دھوکا ہوا۔ تمہیں اس کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بس یہ حویلی دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنس دیا۔ تم غریبوں کی یہی عادت تو مجھے بہت زہر لگتی ہے۔ اس نے اپنا ماتھا بے چینی سے مسلا۔ اب یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہٹو سامنے سے، تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے اتنی ٹینشن کا سامنا کیا ہے۔ اس کو سائڈ پر دھکا دیتا ہوا وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کیا ساری رات میرے سر پہ کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ نہیں نہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں۔ اتنا بڑا صوفہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اور یہ چشمہ یہ کس لیے بنوایا تھا؟ وہ اس کے چشمے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو وہ شرمندہ ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں وہاں پر اٹھا کر پھینکنا پڑے گا۔ نہیں نہیں پلیز۔ وہ تیزی سے صوفے کی طرف بڑھی۔ AC 18 پر چل رہا تھا اور کمرے میں اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس وقت اس نے کاٹن کے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ حیدر شیرازی لحاف اوڑھ کر پرسکون ہو کر اس کی طرف کروٹ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے بیزاریت غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ کتنا خڑوس انسان ہے یہ، مگر پیارا بھی بہت ہے۔ کیا ہے اگر یہ انسان تھوڑا سا پیار سے بات کر لے؟ جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی پرینک ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنا سارا غصہ یہ مجھ پر ہی اتارے۔ مجھے تمہاری آواز بخوبی سنائی دے رہی ہے۔ چھوٹی لڑکی، اگر تم نے میری برائیاں کرنی ہیں تو دل میں کرو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اونچی آواز میں بول رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ حیدر اٹھا اور اپنا اوڑھا ہوا لحاف اس کے حوالے کر دیا۔ جاؤ بیڈ پر جا کر سو جاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے وہاں پر سونا ہے یا نہیں؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے الٹا سوال کیا۔ وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ بے وقوف لڑکی، غصے سے کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یقیناً آفس جانے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ یوں اس طرح سے دیدے پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے تو میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے دوں گا۔ تم اس گھر میں صرف کچھ عرصے تک ہی رہو گی، اور اس کے بعد، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا، اس کے بعد تم اپنا بندوبست کر لینا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو محترمہ، تمہیں اس طرح کا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو یہ کس طرح کے حالات میں ہوئی ہے، اور مجھے لائف پارٹنر کے لیے تم جیسی لڑکی چاہیے بھی نہیں۔ آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکل گیا۔ جیسی بھی چاہیے، تمہیں اس کے ساتھ کوئی بھی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری کسی بھی چیز کو مت چھیڑنا، اور ہاں، شام کو 5 بجے تیار رہنا، تمہیں شاپنگ مال لے جاؤں گا، وہاں سے اپنے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے خرید لینا۔
باقی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنا لو، کیونکہ جب تک تم نے یہاں پر رہنا ہے تب تک تو تم میری ہی ذمہ داری ہو۔ طلاق کے بعد کی صورتحال بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے اتنی آسانی سے طلاق کا نام لے لیا تھا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جسے اس نے نگاہیں جھکا کر چھپا لیا تھا۔ وہ آفس کے سوٹ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھیں، بکھرے ہوئے بال، اس حلیے میں بھی وہ غضب ہی ڈھا رہی تھی۔ اس کے نقش بہت اٹریکٹیو تھے، ہر کوئی ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ پھر یہ انسان میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں اپنی ماما کو کال کرنا چاہی، مگر اس کی ماما نے غصے سے فون کاٹ دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دوبارہ تمہاری کال آئی تو میں اپنا نمبر بھی چینج کر دوں گی۔ میری اب کوئی بھی بیٹی نہیں ہے، تم ہم لوگوں کے لیے مر چکی ہو، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہاری وجہ سے ہم یہ محلہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کی ماں روتے ہوئے اسے یہ باتیں بتا رہی تھی۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اسے گھر والوں سے چھپ کر یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ حیدر شرازی کے جانے کے بعد کمرے میں ایک دم سے ہی اداسی چھا گئی تھی، یا پھر اس کو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پائی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو تھوڑے ہی فاصلے پر اسے جویریہ کھڑی نظر آئی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں اتنی بڑی حویلی کی بہو بن کر؟ وہ جی سے انداز میں بولی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ اوہو میڈم، اب مجھے ہی نخرے دکھاؤ گی؟ نخرے تو بنتے ہیں بھائی، آخر سب کچھ بیٹھے بٹھائے جو مل گیا ہے۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہو، کومل نے غصے سے کہا۔ جویریہ کا ہاتھ اٹھا تھا مگر بیچ میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس نے حیرانگی سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی حیدر شرازی کھڑا تھا۔ اگر دوبارہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ کاٹ کر بھیک مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے بٹھا دوں گا۔ شور کی آواز سن کر آمنہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیٹی کو ٹارچر کرنے کی؟ اس کو ٹارچر نہیں کرا، بس اس کی اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اب یہ لڑکی میری بیوی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہماری شادی جیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو، اب یہ میری زندگی میں آ چکی ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو عزت دیں گے۔ اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو راستہ وہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ تم ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہے ہو؟ میں ابھی تمہارے ڈیڈ کو کال ملا کر انہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ماما جان، یہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات ہی آپ نے ڈیڈ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا اور اپنی مرضی کی کہانی سنا کر بتا دیا ہوگا۔ اس دوران آپ نے یہ بات نظر انداز کر دی ہوگی کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو پھنسانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ بس کر جاؤ، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی ادا کیا تو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میرے پاس ثابت کرنے کے لیے پروف بھی موجود ہے، مگر کیا ہے نا کہ میں کیچڑ میں پاؤں نہیں مارنا چاہتا، کیونکہ میرے اپنے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ اپنی بیوی کے گالوں کو پیار سے تھپکتا ہوا وہ اسے وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا اور خود بھی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ میری چیزوں کو چھوڑ دو۔ پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ آفس میں بیٹھے حیدر شرازی نے گہری سانس لی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے ڈرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کی چیزوں کو چھیڑ رہی ہوں؟ اس کمرے میں ایک کیمرہ بھی موجود ہے، یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی تھی۔ کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کو زور زور سے لہرانے لگی۔ اس کی اس بچکانہ سوال پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ تم اس وقت پرائمری کلاس کے بچوں کی طرح کمرے میں بیٹھ کر پی ٹی کر رہی ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ آپ مجھ سے اتنا جلتے کیوں ہیں؟ یہ سن کر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ شاید میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ ہو۔ اچھا چلو، اب میں فون رکھتا ہوں، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کو کال کر رہا تھا۔
جبکہ وہ ایک طرف یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا بلکہ اسے جلد ہی اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ کمرے میں داخل ہونے والی سونم تھی، ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی، اور حیدر شرازی پر جان لٹانے کے لیے تیار۔ ہیلو مسٹر، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ لیٹ ہو گئے؟ اس نے ایک ادا سے اپنے بال کانوں کے پیچھے رستے ہوئے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، رات کو لیٹ سویا تھا جس کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے اپنے نکاح کی بات مکمل طور پر نظر انداز کر دی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ آج حیدر شرازی کو اس کے وجود سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر سونم صاحبہ نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اس کو پکا کر ہی چھوڑیں گی، اور پھر حیدر شرازی کو خود ہی بولنا پڑا کہ میں نے ایک رپورٹ تیار کرنی ہے۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب اسے نام کی پکار سنائی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ بری طرح سے بکھلا گئی اور خوفزدہ نظروں سے کچن سے باہر دیکھنے لگی۔ کہیں ایسا نہ ہو جویریہ وہاں پر چلی آئے۔ تم یہاں پر؟ ہاں، میں نے اس نے کچھ بولنا چاہا مگر شہریار اس کی بات کاٹتے ہوئے شرم ہو گیا۔ تمہیں یہاں پر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے جویریہ کو کہا تھا کہ وہ تم سے میری ایک چھوٹی سی ملاقات کروا دے، مگر اس نے مجھے بتایا کہ تم پیپرز کی وجہ سے تھوڑی سی مصروف ہو۔ چلو آج تم سے بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں تمہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا کہ اسی وقت جویریہ نے کچن میں قدم رکھا۔ اوہ شہریار، تم یہاں پر؟ آؤ، میں تمہیں اپنی بھابھی سے ملواتی ہوں۔ اس وقت شہریار کو لگا تھا کہ کسی نے بڑی محفل میں اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ جو تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جویریہ کی بات سن کر بری طرح سے بکھلا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ ارے شہریار، یار تمہیں کیا پتا، کل ایک بہت بڑا تماشا ہوا ہے، یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچتی وہاں سے لے گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ کومل کو دیکھنا نہیں بھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، نفرت تھی، جلن تھی اور بے حسی تھی۔ شہریار کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ جویریہ ایک بہت ہی شاطر عورت تھی، اس کا دماغ بہت ہی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو صرف بدنام کرے گی تاکہ شہریار اس لڑکی سے دور ہو جائے، مگر اب وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی دونوں ماں بیٹیوں کے لیے خطرہ تھی، اور آج اس طرح سے اس کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا، اسے بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس کا شیطانی دماغ اس وقت بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ مرد اگر چاہے تو اپنی محبت کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اس نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں شہریار کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ حیدر شرازی اس چھوٹی سی لڑکی کے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ معصوم تھی، اس کی ساری باتیں توجہ سے سنتا تھا، اور پھر آخر میں چھوٹے بچوں کی طرح سوال کرتی تھی۔ اس کی سوال بچکانہ ہوتے تھے، مگر حیدر شرازی کو غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ تو لطف اندوز ہوتا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی کوئی عورت آئی تھی۔ آج سے پہلے اسے جتنی بھی عورتیں ملی تھیں وہ ساری شاطر دماغ کی تھیں۔ کالج کے زمانے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، مگر اس لڑکی نے بھی اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی کسی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ اس وقت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ حیدر شرازی صوفے پر سویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے کہا۔ نہیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس نے ضد کی۔ سو جاؤ، صبح کھلا دوں گا۔ صبح کون آئس کریم کھاتا ہے؟ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، بس 1 بج رہے ہیں۔ آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے حیدر کے بازو کھینچے۔ حیدر نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے کومل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خاموشی سے سو جاؤ، چھوڑے مجھے، اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو تم میری بیوی ہو۔ آپ نے کہا تھا، کیا مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے؟ ایک تو تم بہت سوال کرتی ہو، لڑکی۔ ہاں کہا تھا، غلطی ہو گئی ہے، اب اپنے ساری اسٹیٹمنٹ سے مکر رہا ہوں۔ تو میں اپنی بیوی مانتا ہوں اور چھوڑوں گا بھی نہیں۔
پھر مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے چلے نا۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب ہی تھی، اس لیے لاڈ سے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا، جبکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھی۔ اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ جس طرح کی لائف سٹائل اس نے سوچی ہوئی تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یکدم ہی رشک آنے لگا تھا، مگر جب اس نے اپنے گھر والوں کی یاد آتی تو اس کا دل یکدم ہی اداس ہو جاتا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، یقیناً اس چیز کی بھی قیمت اس نے ادا کی تھی۔ شہریار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے جب شوہر کے سوال پر وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم پھر اسے جانتی کیسے ہو؟ وہ جویریہ کا کزن تھا اور ایک بار میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ہمیں کالج میں لینے کے لیے آیا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس کی سوچ سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہی انسان ہے جس کی وجہ سے جویریہ نے مجھے پھنسایا ہے، کیونکہ وہ خود اس سے محبت کرتی ہے۔ اس انسان سے دور رہنا، مجھے اس کا سایہ بھی تمہارے اوپر برداشت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا چھوٹی لڑکی؟ جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اگلے کچھ دنوں میں جویریہ اس کی دوست بن گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اسے باتیں کرنے لگی تھی۔ 2 دن پہلے ہی جویریہ نے اس کے قدموں میں گر کر سے معافی مانگی تھی۔ وہ ٹھہری سزا کی معصوم۔ اسے لگا کہ جویریہ سچ کہہ رہی ہے، جبکہ یہ ڈرامہ تھا اور اس کو جال میں پھنسانے کا طریقہ تھا۔ حیدر شرازی کو اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ جویریہ نے اس کو منع کیا تھا۔ وہ شاطر تھی، اسے معلوم تھا کہ حیدر فوراً ہی اس کی چال سمجھ جائے گا، اس لیے وہ اس کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ تم آج میرے ساتھ شاپنگ کرنے چل رہی ہو نا؟ ہاں میں بس تھوڑی ہی دیر میں تیار ہوں۔ جو غلطی اس نے پچھلی بار کی تھی اس بار بھی وہی غلطی کر رہی تھی۔ پچھلی بار اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا اور اس بار اس نے حیدر شرازی کو۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو اس کے دماغ میں یہی جھماکا ہوا۔ اس نے موبائل نکالا، اس نے میسج ٹائپ کرنا چاہا، مگر جویریہ نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو یہ موبائل استعمال نہ کیا کرو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میسج ڈیلیور ہوا ہے یا نہیں۔ اس کا دل بے چینی سے بھر گیا تھا۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ پہلے ہم لنچ کریں گے۔ وہ لوگ وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب شہریار آ گیا۔ جویریہ نے وہاں پر ایک فوٹوگرافر بھی بلوایا تھا اور اس کو شہریار کی کومل کے ساتھ تصویریں کھینچنے کے لیے کہا تھا۔ شہریار جان بوجھ کر اٹھا اور ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ اس کا ارادہ سالٹ کا تھا، مگر یہ ان دونوں کی چال تھی۔ اسی وقت ان کی تصویر بھی کھینچ گئی، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب لگ رہے تھے۔ جویریہ کا کام ہو چکا تھا، وہ اپنے مقصد میں ایک بار پھر سے کامیاب ہونے والی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب حیدر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دونوں کے واٹس ایپ پر ایک ہی ساتھ میسج آیا تھا۔ اس نے دیکھا جہاں پر اس کی شہریار کے ساتھ تصویریں تھیں، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہی تصویریں جب حیدر نے دیکھیں تو اس نے موبائل کومل کے سامنے لہرایا۔ حیدر میری بات سنیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر حیدر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی اور نفرت میں اتنی آگے چلی جاؤ گی کہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب میں تم لوگوں کی حقیقت اپنے بابا کو بھی بتاؤں گا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے ان تصویروں میں وہ؟ حیدر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ جب وہ تمہارے ساتھ جا رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا، اور جس ہوٹل میں وہ جا رہی تھی میں اس ہوٹل میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں میسیجز کرتے ہوئے اور پھر شہریار سے کونے میں بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر سائڈ اختیار کر جاؤں گا اور میں تم جیسی شاطر عورت کی باتوں پر یقین کر لوں گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ پاک دامن ہے اور وہ معصوم ہے۔ وہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے، یہی اس کی کمزوری ہے جس کو تم جیسی شاطر عورتیں استعمال کرتی ہوں۔ جویری اپنی سوتیلی بہن ہونے کے ناطے میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج تم وہ عزت بھی کھو چکی ہو۔ بابا جان کو میں نے تم دونوں کی حقیقت بتا دی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے وہ آپ کو طلاق دے دیں گے۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ نے نہ صرف مجھے پھنسانے کی کوشش کی بلکہ اس لڑکی کی زندگی بھی برباد کرنے کی کوشش کی، اور اب دوبارہ سے آپ اس کو میری نظروں میں گرانا چاہ رہے تھے۔ میرے پاس وہ ساری ریکارڈنگز بھی ہیں جس میں آپ لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے۔ آپ شاید بھول گئے تھے کہ گھر کے ہر کمرے میں وائس ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو میں اس دن ہی سب کچھ کلیئر کر دیتا، مگر کیا ہے کہ مجھے بھی وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکلی تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔
اسی وجہ سے میں نے اسے اپنایا. میں اسے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت. کومل آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اس کی باتیں سن رہی تھی. وہ اسے لے کر دوبارہ سے کمرے میں آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، آج کے بعد مت رونا. میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. تمہارے آنے کی وجہ سے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے. تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے. یہ کہہ کر اس نے کومل کو اپنے سینے سے لگا لیا. وہ بھی سکون سے مسکرا دی تھی. کومل کے گھر والوں کو بھی اس نے ساری حقیقت بتا دی تھی. کومل کی ماں اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور اس کے بابا بھی اس کو چاہتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا. اس سب میں بڑا ہاتھ حیدر شرازی کا تھا، جس نے اس کے گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگائے تھے تاکہ ماں باپ کو اپنی بیٹی سے راضی کروا سکے. اس کی زندگی کی ساری تلخیاں ختم ہو گئی تھیں. وہ خوش تھی اور پرسکون تھی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ حیدر شرازی اس کی قسمت میں آیا. حیدر نے الگ گھر لے لیا جس میں وہ دادی اور کومل کے ساتھ رہتا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.